یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحجرات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ کے زمانہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سورہ فتح اور سورہ محمد، ان دونوں صورتوں میں دین اسلام کے غلبے کا بیان تھا، بلکہ سورہ فتح میں تو واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ دنیا میں جتنے بھی ظالم غلط نظام زندگی ہیں ان سب پر اس نظام زندگی کو غالب کر دیں۔ غلبہ دین سیاسی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ یاد رکھیں، غلبہ دین سے مراد، جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے، محض عقلی اور دلائل کی بنیاد پر دین کو منوانا نہیں، بلکہ اس کا ایک عملی نظام قائم کرنا ہے۔ باقی تمام نظاموں کو شکست دے دی جائے، سیاسی نظام بھی اس دین کے مطابق ہو اور اسی طرح معاشی نظام بھی اور معاشرت بھی مسلمانوں کی اس دین کے مطابق ہونی چاہیے۔ جب یہ دین قائم اور غالب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مسلمان جماعت کے جس نے اس دین کو غالب اور قائم کیا ہے اس کے رویے کیا ہونے چاہیے، ان کا آپس کا معاملہ اور لین دین تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے اندر کس قدر احتیاط اور آپ کی عظمت و اہمیت دلوں میں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے اندر ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ ہی کی ذات اقدس در حقیقت اس تمام تر قوانین کی اور تمام تر احکامات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے ایک سند ہے۔ اس لیے آپ کی ذات سے بڑھ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے قرآن و حدیث کو نظر انداز کر کے کوئی اپنی مرضی سے فیصلے جات نافذ کرنا شروع کر دے یا اپنی مرضی سے جو ہے قوانین اور آئین بنانے شروع کر دے تو یہ بات در حقیقت اس جماعت کے لیے تباہی و بربادی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ سورہ مبارکہ میں پہلی 5 آیات مبارکہ میں تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، حضور کی جو سند کی حیثیت ہے، حضور کی جو مقام و مرتبہ ہے، اس حوالے سے مسلمان جماعت کو ہدایت کی گئی۔ اور اس کے بعد والی آیات میں مسلمان جماعت کا جو آپس میں تعلق کن اصولوں اور کن ضابطوں کے تحت ہونا چاہیے، ان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، قرآن مجید نے سورہ مبارکہ میں ان کو بیان کیا۔ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں مسلم معاشرت کس تہذیب پر، کس اٹھان پر ہونی چاہیے اس کو واضح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول کا جب کوئی فیصلہ سامنے ہو تو پھر اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کرنا، اپنی مرضی سے آئین بنانا، اپنی مرضی سے کوئی کسی قسم کی اپنی زندگی کے اندر رد و بدل کرنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ مسلمان جماعت کے لیے سب سے اہم اور بنیادی اپنے معاشرے کی جب تشکیل کرنی ہے اس حوالے سے قوانین اور ضابطے بنانے پڑتے ہیں، بائیلاز بنانے پڑتے ہیں، تو ان قوانین کو بنانے کے لیے سب سے پہلی جو سند ہے سب سے پہلے مسلمان جماعت جس ذات کو سامنے رکھتی ہے وہ اللہ کی ہے، اور پھر اللہ کے دنیا کے اندر بھیجے ہوئے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو ان سے بڑھ کر کوئی فیصلہ کرنے بیٹھ جاؤ، ان سے بڑھ کر کوئی آگے بڑھ کر کوئی قانون بنانے بیٹھ جاؤ، پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ قرآن و احادیث
سے مبارکہ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے، کوئی قانون بنائے، آئین بنائے۔ عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس قانون کی تشریح کریں۔ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کروائے۔ ہاں، جن معاملات کے اندر قرآن و حدیث کے اندر رہنمائی موجود نہیں ہے اور وہاں قانون سازی کی ضرورت ہے، تو وہاں پھر انسان علماء حق، علماء ربانی، سچے لوگ جو قرآن و حدیث پر مہارت رکھتے ہیں، تو وہ قانون بنائیں گے جو قرآن و حدیث کے قریب ترین ہوگا، جس سے اس کی زیادہ سے زیادہ مطابقت ہو سکتی ہوگی، تو وہ بھی در حقیقت قرآن و حدیث پر ہی پھر عمل کرنا ہوگا۔ اگر نہ اپنی خواہشات پر عمل کرنے بیٹھ جائیں، قانون سازی ایسی شروع ہو جائے، تو یاد رکھو ایک مسلمان جماعت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے واتقوا اللہ، کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا تقوی اور ڈر موجود ہو، اس کی عظمت موجود ہو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایک اور بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور عظمت سے متعلق ہے، قرآن نے وہ بھی سمجھائی ہے۔ یاد رکھو، حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے بنیادی 4 شعائر ہیں، ان کی تعظیم، ان کا ادب، ان کا احترام، یہ در حقیقت بہت ہی ضروری ہے۔ پیچھے اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے لیے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو در حقیقت اسی کے دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے، متقی وہی انسان ہے۔ تو تقوی پیدا کرنے کے لیے وہ اللہ کے شاعر جو 4 ہیں، ان میں سے ایک اللہ کی ذات ہے، پھر دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اسی طرح نماز اور دین کے بنیادی احکامات ہیں، اور اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جو حضور کی تعظیم اور ادب ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے وقت بلند نہ کرو۔ آپ سے بات چیت کر رہے ہو تو اپنی آواز کو ادب سے پست رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے آپس میں بات کرتے ہوئے بعض اوقات آواز اونچی ہو جاتی ہے، کسی بات پر کوئی آپس میں ناراضگی ہو تو پھر بندہ غصے میں بھی آ جاتا ہے، تو مزید تاکید کے طور پر فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح زور سے مت پکارو جس طرح تم میں سے ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ اگر اس طرح کا رویہ رکھا، حضور کی ذرا بھی گستاخی اور تمہارے انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہوئی، تو یاد رکھو ان تحبط اعمالکم، تمہاری زندگی کے اعمال غارت ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام یہ بہت ضروری ہے۔ جتنی تعظیم حضور کی دل میں ہوگی، عظمت دل میں ہوگی، اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر تعمیل آسان ہوگی۔ اسی طرح آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تشریف فرما نہیں ہیں، اپنے قبر اطہر کے اندر آرام فرما ہیں، لیکن آپ کے احکامات آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم سامنے ہو، کوئی حدیث مبارکہ پڑھ کے سنائی جائے اور فوراً انسان اس کو رد کر دے یا اس کو انکار اس کا کر دے یا اس کی اہمیت اس کے دل میں نہ ہو، تو سمجھو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے۔ حضور کے احادیث مبارکہ کو، احکامات کو بھی پورے ادب اور احترام کے ساتھ سننا اور دل میں ان کی عظمت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں، علماء ربانی ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کا ادب و احترام بھی ویسے ہی ضروری ہے، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا علماء میرے وارث ہیں۔ ان کا ادب و احترام بھی نہ ہو، در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال مبارکہ کی اہمیت نہیں ہے۔ آج دین سے دوری اور پستی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں میں دین کے جو اس وقت نمائندہ ہیں یا جو اپنے آپ کو جو علماء واقعی ہیں، ان کے ساتھ ادب و احترام کا رویہ ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ہاں چودھریوں کی تو عزت ہوتی ہے، ان کا ادب تو ہوتا ہے، ایک
چھوٹا ملازم اپنے بڑے جو افسر ہوتا ہے اس کی تعظیم کرتا ہے، اس سے بات چیت کرتے وقت اس کا انداز بہت ہی دھیما اور ادب والا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی اپنے سردار، اپنے چودھری اور وڈیرے سے بات کرتے ہوئے اس کی گفتگو ایک اچھے انداز میں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو وہ بڑا سمجھتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے۔ لیکن دین کے اندر جو دین کے ذمہ داران ہیں ان کا ادب نہ ہو تو سمجھ لو کہ تم نے دین کی اہمیت کو دل سے نکال دیا، اس کا ادب و احترام دین کے حوالے سے ہے۔ آج مولوی صاحب ایک انداز اچھا نہیں ہے، ہم یہ نہیں، مولوی کا معنی چاہے عمدہ ہو لیکن یہ لفظ آج کل ایک برے انداز سے پیش کیا جاتا ہے، تو کسی مولوی صاحب ہیں، قاری صاحب، چلو ایک ادب کا بھی لفظ ہوتا ہے، تو بہر صورت علماء کو بلانا ہو تو پھر بھی ادب کا انداز ہو، مولانا صاحب، یا مطلب کوئی ایسا لفظ ہو جس سے اس لفظ سے بھی اس کی تعظیم ظاہر ہوتی ہو، اس کا ادب ظاہر ہوتا ہو، اس سے بات چیت کرتے وقت بھی اس کا احترام سامنے ہونا چاہیے۔ یہی بات یہاں قرآن مقدس ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اگر تمہارے دلوں میں نہیں ہے، حضور کے احکامات کا ادب و احترام نہیں ہے، تو پھر یاد رکھو تمہارے اعمال جو نیک اور اچھے بھی ہیں اللہ ان کو بھی غارت کر دے گا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا، ان لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے جن کے دلوں میں ادب موجود ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کے سب سے پہلے نمائندے ہیں، حضور کا ادب موجود ہے، حضور کے احکامات کا ادب موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کا ادب موجود ہے۔ تو فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور کے پاس جب وہ آتے ہیں تو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان کر لیا کہ یہ لوگ در حقیقت متقی ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بڑی بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلطی اور کمزوریوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ انعامات میں دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی ان کو عطا کرے گا جن کے دلوں میں یہ ادب موجود ہوتا ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کچھ لوگ حضور کے زمانہ میں بھی اس طرح کے بدو قسم کے لوگ ہوتے تھے، ان کو حضور کی ذات اقدس کی اہمیت و عظمت کا علم نہیں تھا اور حضور کے ساتھ جس انداز سے پیش آنا چاہیے۔ دیکھو ہر ایک شعبے میں پروٹوکول ہوتا ہے، ظاہر ہے جیسے ایک افسر کا پروٹوکول ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ تم نے ادب سے پیش آنا ہے، وزیر اعظم کا پروٹوکول ہوتا ہے، کسی بڑے کا بھی ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ کیسے اس سے پیش آنا چاہیے۔ اسی طرح مسلمان جماعت کا جو نمائندہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی حیثیت ہے مسلمان جماعت کے ہاں، اس حوالے سے حضور کا ایک پروٹوکول، یعنی حضور کی عظمت و احترام، حضور کا مقام و مرتبہ، وہ ایک مسلمان جماعت کے ہر فرد کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اس کا لحاظ کرے، اس پروٹوکول کو اہمیت دے۔ چنانچہ حضور سے ملنا بھی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آ کر فٹ سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دو، اول انتظار کرنا چاہیے۔ نماز کے اوقات میں حضور باہر تشریف لاتی ہیں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور معاملے میں باہر آنے کا امکان ہے تو انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ حضور کے باہر آنے کا تمہیں انتظار کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ حجرے سے باہر ہی سے شور مچانا شروع کر دو کہ اے محمد باہر آئیں ہماری بات سنیں۔ جیسے بنو تمیم کے کچھ لوگ، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہری سے بلانا شروع کر دیا۔ قرآن نے اس پر بھی تنبیہ کی اور فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو حجروں کے باہر سے ہی حضور کو پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ عقل سے پیدل ہیں، سمجھدار ہی نہیں ہے، بے وقوف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ان کے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے تھی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، کہ اگر بے شک یہ لوگ صبر سے کام لیتے، انتظار کرتے، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لے آتے، تو لکان خیر لہم، یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر تھا۔ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ انتظار کرتے، لیکن انہوں نے باہری سے پکارنا شروع کر دیا۔ یاد رکھو، لیکن یہ غلطی کیونکہ
ابھی ادب سکھایا جا رہا ہے، سوسائٹی کو مہذب بنایا جا رہا ہے، اس سے پہلے سوسائٹی کے اندر تہذیب اس طرح کی نہیں تھی، تو اس طرح کی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے، لیکن آئندہ یہ غلطیاں نہیں دہرائی جانی چاہیے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ تو ان 5 آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق جو ادب اور احترام اور حضور کے مقام و مرتبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو سند کی حیثیت ہے، اس حوالے سے ان 5 آیات مبارکہ میں اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بات فرمائی ہے، احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی حضور کی عظمت و اہمیت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔